یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت اور پرفضل اور زور آور نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ دانیل 5واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ بلشزر بادشاہ نے اپنے 1000 عمرہ کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی، ان کے سامنے مے نوشی کی۔ بلشزر نے مے سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکت نظر اس کا باپ یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لائیں، تاکہ بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویاں اور اس کی حرمیں ان میں مے خوری کریں۔ تب سونے کے ظروف جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلم میں ہے لے گئے تھے لائے، اور بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویوں اور اس کی حرموں نے مے پی۔ انہوں نے مے پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی کے پتھر اور کے بتوں کی حمد کی۔ اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمیدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے گچھ پر کچھ لکھا۔ بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا، تب بادشاہ کے چہرہ کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ بادشاہ نے چلا کر کہا، نجومیوں اور قصیدیوں اور فالگروں کو حاضر کریں۔ بادشاہ نے بابل کے حکیموں سے کہا، جو کوئی اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے ارغوانی خلعت پائے گا، اور اس کی گردن میں زری توق پہنایا جائے گا، اور وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ تب بادشاہ کے تمام حکیم حاضر ہوئے، لیکن نہ اس نوشتہ کو پڑھ سکے اور نہ اس کا مطلب بیان کر سکے۔ تب بلشزر بادشاہ بہت گھبرایا، اس کے چہرہ کا رنگ اڑ گیا، اس کے عمرہ پریشان ہو گئے۔ اب بادشاہ اور اس کے عمرہ کی باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ جشن گاہ میں آئی اور کہنے لگی، اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ، تیرے خیالات تجھ کو پریشان نہ کریں اور تیرا چہرہ متغیر نہ ہو۔ تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے، اور وہ دانش اور نور اور حکمت اور الہوں کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی، اور اس کو نبوکت نظر تیرے باپ کے ایام میں اس نے ساحروں اور نجومیوں اور قصیدیوں اور فالگروں کا سردار بنایا تھا۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج کے کلام کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، بلشزر کی ضیافت اور دیوار پر تحریر۔ میرے عزیزو، خدا کے زندہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ بلشزر بادشاہ جو ہے اس نے بتوں کی حمد کی۔ 1000 عمرہ، اس کی بیویاں، اس کی حرمیں، بادشاہ اور سب ایک جگہ پر جمع ہیں۔ ان حالات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ مے خوری کرتا ہے، اور جب بادشاہ مے خوری کرتا ہے تو لکھا ہے اس نے بتوں کی حمد کی۔ جب ہم چوتھی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے، انہوں نے مے پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی۔ بلشزر بادشاہ نے بتوں کی حمد کی۔ میں بتانا چاہتا ہوں، خدا جو زندہ خدا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سوا کوئی کسی اور معبود کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ زبور 16 اس کی چوتھی آیت کے اندر لکھا ہے، غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ یسوع کو چھوڑ کر، یہوہ خدا کو چھوڑ کر جو بھی کسی اور معبود کی عبادت کرے گا اس کا غم کم نہیں ہوگا، اس کا غم بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن بلشزر نے یہاں پر بتوں کی حمد کی، کیونکہ زندہ خدا حمد، تعریف، ستائش اور بزرگی کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ستائش کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی حمد کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی تمجید کے لائق نہیں، کیونکہ وہی تمجید، وہی حمد، وہی ستائش اور وہی بزرگی کے لائق ہے۔
बेलशस्सर ने बादशाह ने बुतों की हमद की, और बुतों की हमद के साथ साथ उसने खुदा की हैकल के बर्तनों को नापाक किया। नबूकदनेस्सर बादशाह जिसने यरूशलेम का मुहासरा किया, यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया, और उस हैकल के अंदर से उसने उन बर्तनों को ले लिया जो कुर्बानियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उन बर्तनों को ले गया, हैकल को उसने जला दिया। जब उसने हैकल को जला दिया और उसने बहुत सारे नबियों को असीर कर लिया, बनी इस्राएली कौम को असीर करके अपने मुल्क बाबल के अंदर ले गया, तो नबूकदनेस्सर बादशाह अब इस वक्त बाबल के अंदर नहीं, वो इस जहान से चला गया। लेकिन बेलशस्सर बादशाह, उसका बेटा मुंतखब हुआ है। वो बर्तन जो खुदा की हैकल से लाए गए थे बाबल के अंदर, उन बर्तनों को उसने नापाक किया। आज हम देखेंगे कि जिस तरह बेलशस्सर बादशाह ने खुदा की हैकल के बर्तनों को नापाक किया, आज हम किस तरह खुदा की हैकल के बर्तनों को नापाक करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर हम खुदा का मक़दस हैं, अगर हम खुदा की हैकल हैं, अगर हम खुदा का घर हैं, तो हमारे जो इज़ा हैं ये खुदा की हैकल के बर्तन हैं। हमारे इज़ा क्या हैं? हमारा दिमाग। जब हम इस दिमाग से बुरी चीजें सोचते हैं, गलत बातें सोचते हैं और उनको अमल में लाते हैं, तो हम खुदा की हैकल के बर्तनों को नापाक करते हैं। जब हम इन कानों से गलत बातें सुनते हैं, तो हम खुदा की हैकल के बर्तन को नापाक करते हैं। जब हम इन आंखों से फहश वीडियोस देखते हैं, तो हम खुदा की हैकल के बर्तनों को नापाक करते हैं। जब अपनी जुबान से हम झूठ बोलते हैं, तो हम खुदा की हैकल के बर्तन को नापाक करते हैं। आज हम भी खुदा की हैकल के बर्तनों को नापाक कर रहे हैं। बेलशस्सर बादशाह ने भी यही किया। जब बेलशस्सर बादशाह ने बुतों की हमद की, खुदा की हैकल के बर्तनों को नापाक किया, तो क्या होता है? खुदा ने हाथ से लिखकर पैगाम दिया बेलशस्सर बादशाह को, और वो हाथ से लिखने का तरीका बड़ा अजीब था। शायद बादशाह का मुंह जो है वो दीवार की तरफ था। बादशाह बेलशस्सर ने जब दीवार की तरफ देखा, तो एक हाथ आता है जो दीवार के गज पर लिखना शुरू कर देता है। और बादशाह बहुत बहादुर है, वो जब इस हाथ को देखता है तो वो परेशान हो जाता है। उसकी परेशानी की इंतहा इस कदर हो जाती है कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो जाते हैं और उसके घुटने आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं। बेलशस्सर बादशाह अपने आप को बहुत बहादुर बादशाह समझता है। बेलशस्सर बादशाह अपने आप को बहुत पावरफुल बादशाह समझता है, लेकिन वो एक हाथ को देखता है तो परेशान हो जाता है। एक हाथ को देखता है और वो उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये हाथ इंसान का हाथ नहीं, क्योंकि ये हाथ कादरे मुतलक खुदा का हाथ है, क्योंकि ये हाथ लश्करों के खुदा का हाथ है। इसलिए बेलशस्सर बादशाह एक हाथ को रोक नहीं सकता। बादशाह सरासीमा होता है। बादशाह ऐलान करता है, जादूगरों को बुलाओ, फालगिरों को बुलाओ, नजूमियों को बुलाओ। और बादशाह ऐलान करता है, साहिरों को बुलाओ, तबीज धंधा करने वालों को बुलाओ। सब बादशाह की ममलकत के अंदर हाजिर किए जाते हैं। बादशाही महल के अंदर सब तबीज धंधा करने वाले आ जाते हैं। सब ने लिखा है, सब ने उस तहरीर को देखा, लेकिन कोई इस तहरीर को पढ़ ना सका। इसी परेशानी के अंदर बादशाह है। जब हम 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा है। जब हम 10वीं आयत को देखते हैं, लिखा है, अब बादशाह और उसके उमरा की बातें सुनकर बादशाह की वालदा जश्न गाह में आई और कहने लगी, आए बादशाह, अब तक जीता रह, तेरे ख्यालात तुझको परेशान ना करें और तेरा चेहरा मुतगय्यर ना हो। तेरी ममलकत में एक शख्स है जिसमें कदूस इलाहों की रूह है, जो तेरे बाप के अयाम में नूर और दानिश और हिकमत
اور الہوں کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی، اور اس کو نبوکت نظر تیرے باپ نے ساحروں اور نجومیوں اور کسیدیوں کا اور فالگروں کا سردار بنایا تھا۔ ان حالات کے اندر بادشاہ کی والدہ جشن گاہ میں آتی ہے، بادشاہ سے کہتی ہے کہ بادشاہ اب تک جیتا رہے، تیرے خیالات تجھ کو پریشان نہ کریں، تیری مملکت میں ایک ایسا شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے، وہ دانش اور حکمت سے معمور ہے، اس کو بلا، وہ اس نوشتہ کو پڑھے گا اور اس کا مطلب تجھ سے بیان کرے گا۔ نبوکت نظر کی وفات کے بعد دانیال نبی گمنامی میں چلا گیا۔ دانیال نبی ایک بار پھر بحال کیے جانے کو ہے۔ دانیال نبی بادشاہ کے حضور حاضر کیا جاتا ہے۔ جب دانیال نبی بادشاہ کے حضور حاضر کیا جاتا ہے تو بلشزر بادشاہ اس سے کہتا ہے، کیا تو وہی دانیال ہے جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے؟ بلشزر بادشاہ انسلٹ کر رہا ہے دانیال نبی کی۔ ہم دیکھیں گے کہ آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر خدا کے خادموں کی کس طرح انسلٹ کرتے ہیں۔ خدا کا خادم اگر گھر میں آ جائے تو ہم ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں اور اس کلام کو رد کرتے ہیں جو وہ لے کر آتا ہے، ہم ان کو قبول نہیں کرتے۔ اور پہلی بات تو ہدیہ دینے کے لیے پیسے ہم نکالتے نہیں، کیونکہ کنجوسی کی بدروہیں ہماری جیبوں پر، ہمارے دماغوں پر بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ان کو 150 دے بھی دیں تو ہم کہتے ہیں یہ روٹی کے بھوکے ہیں، یہ اپنے پیٹ کے لیے انہوں نے بائبل مقدس کو اٹھایا، یہ روٹی کے بھوکے ہیں۔ ہم اس طرح خدا کے خادموں کی انسلٹ کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں بلشزر بادشاہ نے بھی اسی طرح خدا کے ممسوح دانیال نبی کی انسلٹ کرنا چاہی۔ اس نے کہا کہ تم وہی دانیال ہے جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، جس کو بادشاہ نبوکت نظر میرا باپ اسیر کر کے لے آیا۔ دانیال نبی اس کی باتیں سنتا ہے۔ بلشزر بادشاہ نے کہا، میں نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی اس نوشتہ کو پڑھے، اس تحریر کو پڑھے گا، زری توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، اسے مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم بنا دیا جائے گا اور بھاری انعام سے نوازا جائے گا۔ تیسرے درجے کا حاکم، پہلے درجے کا حاکم جو ہے وہ نبوکت نظر ہے، دوسرے درجے کا حاکم جو ہے وہ بلشزر ہے، اور تیسرے درجے کا حاکم جو ہے وہ دانیال نبی کو بنانا چاہتا ہے، وہ اس شخص کو بنانا چاہتا ہے جو اس نوشتہ کو، اس تحریر کو پڑھے گا۔ دانیال نبی کہتا ہے مجھے کسی انعام کا کوئی لالچ نہیں۔ کیوں خدا کا ممسوح کہتا ہے مجھے کسی انعام کا کوئی لالچ نہیں، اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو پڑھوں گا۔ کیونکہ زبور 119 آیت نمبر 72 کے اندر لکھا ہے، تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے اور چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے دانیال نبی کہتا ہے مجھے کسی انعام کا کوئی لالچ نہیں۔ امثال کی کتاب 23 باب اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے، دولت مند ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے باز آ، کیونکہ جو چیز ہے ہی نہیں اس پر کیا تکیہ کرنا، اس پر کیا بھروسہ کرنا۔ لکھا ہے دولت عقابوں کی مانند پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ دانیال نبی کہتا ہے مجھے کسی انعام کا کوئی لالچ نہیں، اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس تحریر کو، اس نوشتہ کو پڑھوں گا۔ وہ تو یہ کہتا ہے میں جادوگروں کے آگے، فالگروں کے آگے، ساحروں کے آگے، نجومیوں کے آگے، جادوگروں کے آگے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہوہ خدا ہی عزت، تمجید، سمجھ اور پرستش اور بزرگی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی رازوں کو کھولنے والا نہیں۔
وہی اپنے لوگوں پر اپنے رازوں کو عیاں کرتا ہے۔ دانیل نبی نے کہا، بیلشزر بادشاہ، تیرا باپ نبوکت نظر، جس کو خدا نے حشمت دی، جس کو خدا نے دولت دی، جس کو خدا نے عزت دی، جس کو خدا نے پاور دی، جس کو خدا نے اتھارٹی دی، اور جب اس کی طبیعت کے اندر گھمنڈ سما گیا تو اس نے کیا کہا؟ خدا نے اسے سلطنت سے اتارا، خدا نے اسے اس بادشاہی تخت سے اتارا، اور خدا نے اسے جانوروں کے ساتھ بٹھایا۔ جانوروں کے ساتھ وہ گھاس کھاتا رہا۔ کئی برس گزر گئے، جب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، جب اسے سمجھ آ گئی کہ زندہ خدا ہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو کیا ہوا؟ خدا نے اسے پھر جانوروں سے اٹھا کر خدا نے اسے پھر بادشاہی تخت پر بٹھایا۔ دانیل کہتا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تیرے اندر گھمنڈ سمایا، اور تو نے بتوں کی حمد کی، اور بت بھی ایسے جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ ان کے اندر حرکات و سکنات ہے، نہ وہ دیکھتے ہیں نہ دعاؤں کو سنتے ہیں۔ تو نے بتوں کی حمد کی، اور خدا نے ہاتھ سے لکھ کر تجھے پیغام دیا، اور جب خدا نے ہاتھ سے لکھ کر پیغام دیا تو دانیل نبی اس تحریر کو پڑھنے والا ہے۔ جب ہم 25ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے، وہ نوشتہ یہ ہے، منے تکیلو فرسین، یہ وہ نوشتہ ہے جو خدا نے ہاتھ سے لکھ کر دانیل نبی کو پیغام دیا۔ منے تکیلو فرسین، اس کا مطلب ہے منے تیری مملکت کا حساب کیا گیا، تکیل تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، فرسین یعنی تیری مملکت دوسروں کو دے دی گئی۔ یہی وہ نوشتہ ہے، یہی وہ تحریر ہے جو خدا نے ہاتھ سے لکھ کر پیغام دیا دانیل نبی کو، بیلشزر بادشاہ کو۔ اور دانیل نبی نے جب اس تحریر کو پڑھا، اس کا مطلب ہے خدا نے تیری مملکت کا حساب کر دیا، تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، اور تیری مملکت دوسروں کو دے دی گئی۔ میرے عزیزوں، بیلشزر بادشاہ جو ہے، اس نے اعلان کیا کہ دانیل کے گلے میں زری توق پہنایا جائے جو صرف بادشاہ پہنتے تھے، اور اسے مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم بنا دیا جائے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اسی رات مادیوں اور فارسیوں کا بادشاہ، جو ایران کا بادشاہ ہے، دارا بادشاہ، اس نے بابل پر حملہ کیا۔ اسی رات کسیدیوں کا بادشاہ بیلشزر بادشاہ قتل ہوا، اور یہی وہ تحریر تھی، یہی وہ نوشتہ تھا جو خدا نے ہاتھ سے لکھ کر پیغام دیا بیلشزر بادشاہ کو۔ میرے عزیزوں، خدا جو زندہ خدا ہے، جس نے ہمیں سانسیں دی، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں آج کے دن تک زندوں کی زمین پر رکھا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، وہ اس جہان فانی سے چلے گئے، وہ کوچ کر گئے۔ خدا نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا، لیکن ہمیں خدا نے زندگی دی، اور اس زندگی کے ساتھ ساتھ اس میں گڈ گفٹ دیا، اچھی صحت دی۔ خدا تقاضا کرتا ہے کہ میرے لوگ میرے قدموں میں آ جائیں۔ خدا تقاضا کرتا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ خدا جو زندہ خدا ہے، وہی ملکوں کو بحال کرنے والا خدا ہے، وہی شہروں کو بحال کرنے والا خدا ہے، وہی خاندانوں کو بحال کرنے والا خدا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے قدموں میں آ جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میری حضوری کے اندر آ جائیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ غیر معبودوں کے پیچھے نہ دوڑیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ دوسرے معبودوں کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، کیونکہ وہی تمجید اور ستائش کے لائق ہے۔
لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم مگن ہیں اپنے کاموں میں، اپنی زندگی کے تمام دوسرے کاموں کے اندر مگن ہیں۔ ہم نے زندہ خدا کو رد کر دیا۔ ہم اس طور سے، اس طریقے سے اس کی حمد نہیں کرتے جس طرح سے کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن بلشزر بادشاہ کی طرح خدا ہم سے بھی کہے، منے تکیل و فرسین، تیری مملکت کا حساب کیا گیا، تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ ایک دن ایسا نہ ہو کہ خدا ہم سے بھی کہے کہ تیری زندگی کا حساب کیا گیا، تو ترازو میں تولا گیا اور تیری زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ تحریر ہمارے لیے بھی ہو، ہمیں چاہیے کہ پورے دل سے، پورے طور سے زندہ خدا کے قدموں میں آ جائیے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور حمد، تعریف، ستائش اور بزرگی کے لائق نہیں۔ میرا یسوع آج بھی اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے، آج بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے انتظار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، آئے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ کہتا ہے، میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے، میرے پاس آ جاؤ، ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے۔ وہ آج بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ میرے پاس آ جائے، میری بیٹی میرے پاس آ جائے۔ وہ آج بھی کہتا ہے، میرے بیٹے میرے پاس چلے آ۔ اگر ہم اس کو قبول نہ کریں گے تو بلشزر کی بادشاہ کی طرح ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس کے ساتھ ہوا۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آج توبہ کا وقت ہے، آج توبہ کر لیجئے، کیونکہ موت کے بعد اس کی شکر گزاری نہیں۔ داؤد نبی کہتا ہے، خاک میں کون، گور میں کون تیری ستائش کرے گا؟ کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ مر جانے کے بعد اس کی حمد نہیں، اس کی کوئی ستائش نہیں ہے۔ اب توبہ کا وقت ہے، اب شکر گزاری کا وقت ہے۔ اس زندہ خدا کے قدموں میں آ جائیے، اسی کے قدموں میں آ جائیے اور اسی کو اپنا نجات دہندہ قبول کیجیے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ میں آپ کے لیے ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدائے قدوس، مہربان، زندہ آسمانی خدا، بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، تو جو الفا اور امیگا، تو جو اول اور آخر، تو جو ابتدا اور انتہا ہے، یسوع کے نام سے خداوند تیرے پاس آتا ہوں۔ اور خداوند جتنے لوگوں نے بھی اس کلام کو سنا ہے، خداوند ان کی زندگیوں کے اندر جلالی طور پر کام کر، انہیں گہرے میں لے چل، جس طرح تو حزقیل نبی کو گہرے میں لے گیا، اپنے لوگوں کو گہرے میں لے چل، اور خداوند اپنے روح القدس کے گہرے بھیدوں کو عیاں کر اپنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر، اور اپنے جلال کو ظاہر کر دے۔ تیرے بیٹے کا خون تیرے لوگوں کی سوچوں پر، خیالوں پر مانگتا ہوں، تیرے بیٹے کا خون تیرے لوگوں کے گھروں پر مانگتا ہوں، اور خداوند اپنے لوگوں کو حکمت سے معمور کر دے، اور خداوند اپنے لوگوں کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی طرح برکت پر برکت دے۔ آسمان کے دریچوں کو کھول دے، زمین کے سوتے نیچے سے پھوٹ نکلے اور تیرا جلال ظاہر ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ تھینک یو لارڈ جیسس۔ گاڈ